بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے جنگ بدر کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتائی تھی۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اللہ رب العزت نے جنگ بدر کے موقع پہ مسلمانوں کو کون کون سی نعمتیں عطا کی تھی۔ اگر آپ ہمارے چینل برکات قرآن پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، اے محبوب یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ رب العزت نے تمہیں اونگ سے گھیر لیا۔ امنۃ من، یہ اس کی طرف سے تمہارے لیے امان تھا، سکون تھا، تسکین تھی۔ یعنی جب سامنے اتنا بڑا لشکر ہو، لشکر کا 1000 کا لشکر ہو اور مسلمانوں کے پاس صرف 313 لوگ ہوں تو اس وقت گھبراہٹ ہونا یہ طبیعی بات ہے، یہ ایک نیچرل بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جنگ ہونے سے پہلی والی رات میں ان پر نیند طاری کر دی اور وہ آرام سے سوئے۔ پھر وہ دوسرے دن جب لڑنے لگے تو وہ تازہ دم تھے اور وہ خوب لڑے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان پر دوسرا انعام کیا فرمایا؟ فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ رب العزت نے تم پر آسمان سے بارش نازل کیا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے ستھرا کر دے۔ جس کو غسل کی ضرورت ہو وہ غسل کر لے، جس کو وضو کی ضرورت ہو وہ وضو کر لے۔ اور اس کا ایک دوسرا فائدہ مفسرین فرماتے ہیں کہ مسلمان بالائی حصے پر تھے، اوپری حصے پر تھے اور کفار نچلے حصے پر تھے۔ جہاں مسلمان تھے، مسلمانوں کا لشکر تھا، وہاں پر ریت تھی جس کی وجہ سے ان کے پیر نہیں جم رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش نازل کر کے اس ریت کو جما دیا جس سے مسلمانوں کے پیر جمنے لگے۔ یہ دوسرا فائدہ تھا۔ اور تیسرا فائدہ ایک اس کا یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پاس پانی کم تھا پینے کے لیے، اپنے جانوروں کو پلانے کے لیے، تو اس بارش سے ان لوگوں نے پانی کو جمع کر لیا جس سے ان کو فائدہ ہوا۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ اللہ رب العزت تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے۔ یعنی شیطان کی ناپاکی یہاں پر یہ ہے کہ اگر سامنے اتنا بڑا لشکر ہے اور مسلمانوں کا لشکر چھوٹا سا ہے تو اس وقت دل میں یہ خیال پیدا ہونا یہ ایک طبیعی بات ہے کہ ہم بھاگ جائیں، ہم اس میدان کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان کی ناپاکی کو، شیطان کے وسوسے کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور اس سے تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ یعنی بارش ہوئی تو ان کے دل بھی بندھ گئے اور ان کے قدم بھی جم گئے۔ تو یہ فائدے تھے، اللہ رب العزت نے یہ انعام فرمایا۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب تمہارا رب ملائکہ کی طرف وحی کرتا تھا انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھ، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈالوں گا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، تو کافروں کے گردنوں سے اوپر مارو اور ان کی ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھیں، اور اللہ رب العزت نے کافروں کے دلوں پر ہیبت ڈال دی مسلمانوں کی۔ اور جب کسی شخص پر ہیبت ڈل جاتی ہے کسی کی تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کیا کرنا ہے، اسی لیے مسلمان جیسے چاہے ان کو مارتے رہے۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی۔ کفار پر اللہ رب العزت نے یہ عذاب اس لیے نازل کیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے، اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے ذالکم فذوقوا، یہ تو تم یہاں چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابُ النَّارِ، اور کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔
یعنی دنیا میں تمہارے لیے تو یہ ہزیمت ہے، یہ شکست ہے، لیکن جب تم مر جاؤ گے اس کے بعد بھی تمہارے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔